الحمد لله الذي هدانا للإسلام وشرفنا برسالة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم خير الأنام، والصلاة والسلام على آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الحشر والنشر، إلى يوم الحشر والنشر والجزاء والإحسان. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وقال عز وجل: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وقال سبحانه: ولمن صبر وغفر فإن ذلك من عزم الأمور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزا. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. گزشتہ جمعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 3 باتوں کی قسم کھائی تھی، ان میں سے پہلی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا: اللہ کی قسم صدقے سے مال کم نہیں ہوتا۔ اس متعلق کچھ گفتگو آپ حضرات کے سامنے عرض کی تھی۔ آج اسی حدیث کے تسلسل میں دوسری بات کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے فرمایا تھا، جب کسی بندے پر ظلم کیا جائے اور وہ اس پہ صبر اختیار کرے تو میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اللہ اس کی عزت بڑھائے گا۔
تیسرا جملہ یہ تھا ما فتح عبد باب مسألة الا فتح اللہ علیہ باب فقر. جب کوئی بندہ کسی کے سامنے سوال اور بھیک کا ہاتھ پھیلاتا ہے، میں قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ اس کے اوپر فقر اور تنگ دستی کا دروازہ کھول دیتے ہیں. دنیا میں کون ایسا شخص ہے جس پر کبھی کسی نے کوئی ظلم نہ کیا ہو؟ کون ہے ایسا جس کے ساتھ کسی نے کبھی کوئی زیادتی اور ناانصافی نہ کی ہو؟ مگر اس ظلم کے جواب میں ایک دستور اور طریقہ کار ہمارے معاشرے کا ہوتا ہے کہ جیسے تم کرو گے ہم اس سے بڑھ کر تمہیں جواب دیں گے. اگر کسی نے گالی دی تو ہم بدلے میں اس کے باپ دادا کو بھی دیتے ہیں. اگر کوئی مجھ پر ظلم کرے میری حد تک تو میرا جواب اس کو اس سے سخت ہو سخت صورت میں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں اللہ کے ہاں عزت چاہیے تو عزت صبر کرنے میں ہے، بدلہ لینے میں نہیں ہے. قرآن مجید کھول کے پڑھیے سورہ شورى کی آیت نمبر 40. وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا. برائی کا بدلہ اس کے برابر برائی ہے، مگر فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. جس پر کسی نے زیادتی کی، اس کے ساتھ کوئی برا سلوک کیا، مگر اس نے اس کو معاف کر دیا، اس نے اس عمل کو درست اور اصلاح کے راستے پہ ڈالا، اس کا اجر، اس کا بدلہ اللہ کے ہاں ہے. سورہ نحل کی آیت 124 پڑھیے، 26 پڑھیے. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ. اگر تم کسی کو سزا دینا چاہو تو اتنی سزا دو جتنا اس نے تمہیں دی ہے، اس سے بڑھ کر تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. لیکن اگلا جملہ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. اگر تم بدلہ نہ لو، چپ کر کے صبر کرو اللہ کے لیے، تو یاد رکھنا کہ صبر کرنے والوں کے لیے یہ بہت بہتر عمل ہے. وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. اسی سورہ شورى کی آیت 43 کو کھول کے پڑھیں. جس شخص نے صبر کیا، اس کے اوپر ظلم ہوا تھا. وَلَمَنِ انتصر بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ. ظلم کا انتقام اور بدلہ لے لیا، اتنا کوئی گناہ نہیں. لیکن یاد رکھیے کہ وَلَمَنْ صَبَرَ، جس نے صبر کیا، غفر اور معاف کر دیا، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یہ بہت عظیم اور بڑے کاموں میں سے ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے، جو حضرات انبیاء کرام کی صفت ہے.
واصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. کون سا ایسا ظلم ہے جس ظلم کے راستے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ گزرے ہوں؟ مجنوں آپ کو کہا گیا، جادوگر آپ کو کہا گیا، شاعر آپ کو کہا گیا، کاہن آپ کو کہا گیا، دیوانہ آپ کو کہا گیا. نتربص به ریب المنون، ٹھہرو اس پر حوادثات زمانہ آئیں گے، ختم ہو جائے گا. آپ کو کہا گیا. زبانی تکلیف سے آپ کو گزرنا پڑا، جسمانی تکالیف سے آپ کو گزرنا پڑا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے کیا طرز عمل چھوڑا. معاشرے میں ڈھونڈ کے ایک آدھ فرد آپ کو ایسا شاید مل جائے جس کی یہ صفت ہو کہ مجھ پر ظلم کرنے والا جب ظلم کرے میں اس کے بدلے میں معاف کرنے کے سوا اور کوئی راستہ اختیار نہیں کروں گا. جا کے ڈھونڈیے. اور سب سے پہلے مجھے اور آپ کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے، آج ہر گھر کے اندر یہ بیماری موجود ہے، ہر گھر پریشان ہے. عورت شکایت کر رہی ہے کہ میرا شوہر مجھ پہ ظلم کرتا ہے. شوہر کہ جی میری بیوی میری حق تلفی کرتی ہے. اولاد کا رونا ہے کہ ماں باپ ہمارے اوپر ظلم کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اس شکایت کی وجہ سے بات جب آگے بڑھتی ہے اور اپنے گھر سے نکل کر دوسرے گھر تک پہنچتی ہے تو یاد رکھیے کہ وہاں خیر نہیں آتی، وہاں خرابی ہی خرابی بڑھتی ہے. اس لیے کہ جب ہماری زندگی میں خود صبر نہیں ہے ہم دوسرے کو صبر کی تلقین کر سکتے ہیں؟ ہمارے پاس تو سوائے آگ لگانے کے اور کوئی راستہ نہیں ہے. وہاں چھوٹی شکایت ہوگی ہم اسے اور بڑھا دیں گے، ہاں وہ تو ہے ہی ایسا. اب قرآن مجید کا مطالعہ کیجئے، ظلم کی کتنی بڑی مثال ہمارے سامنے موجود ہے. سورہ یوسف اول سے آخر تک پڑھیے. ایک معصوم بچہ ہے، حسین و جمیل خوبصورت ہے، شرافت اس کے اوپر تام ہے. میں شریف کہہ رہا ہوں کہ نبی ہو شرافت کے اعلیٰ درجے پر ہوتا ہے. اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، وہ کرم والے ہیں، سخی ہیں، شرافت والے ہیں، معزز ہیں، یہ سارے ترجمے کریم کے بنتے ہیں. خود بھی ان کا باپ حضرت یعقوب بھی، دادا حضرت اسحاق بھی، پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی. شرافت کے اعلیٰ درجے اور معیار پر حسن تو ایسا کہ اللہ نے حسن کو دو حصوں میں گویا کہ تقسیم کر کے آدھا ساری دنیا کو دیا اور آدھا صرف حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. کأنما اعطی شطر الحسن، حسن کا ایک آدھا ان کو دیا گیا. مگر بھائیوں کا ظلم ان کو سہنا پڑا، قافلے والوں کا ظلم ان کو سہنا پڑا. جس کے گھر میں تھے اس عزیز مصر کی بیوی کا ظلم انہیں سہنا پڑا. جیل والوں کا ظلم انہیں سہنا پڑا. حاکم وقت کا ظلم ان کو سہنا پڑا. اور صرف حاکم وقت نہیں، پورے مصر کو میں اس میں انوالو سمجھتا ہوں، اس لیے کہ حضرت کو جب جیل بھیجا جا رہا تھا کوئی ایک زبان ایسی نہیں تھی جس نے یہ کہا ہو کہ یہ ظلم کر رہے ہو، غلط کر رہے ہو. ظالم کے خلاف نہ بولنا اور خاموشی اختیار کرنا یہ بھی ظلم کا ساتھ ہوتا ہے.
ہر طبقے نے ظلم کیا، مگر سبحان اللہ ان ظالموں کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام جیسے مظلوم نے کیا سلوک کیا، قرآن پڑھیے نا۔ بھائیوں نے اٹھا کے کنویں میں پھینکا، کس وجہ سے؟ کیا جرم تھا؟ صرف یہی کہ یہ ہمارے باپ کا لاڈلا ہے۔ ہم 12 بھائیوں میں باپ کو سب سے زیادہ محبوب اور چہیتا یہ ہے، اس لیے اسے راستے سے ہٹا دو۔ یخلو لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین۔ یہ جرم تھا کہ باپ اس سے زیادہ محبت کیوں کرتا ہے۔ بھائیوں کا ظلم ہوا، اور یہ ظلم صرف حضرت یوسف علیہ السلام پر نہیں تھا، ان کے ابا حضرت یعقوب علیہ السلام پہ بھی تھا، کہ جب ماں اللہ نے پہلے سے لے لی اور باپ کے لیے سب سے چھوٹا بیٹا، چھوٹی اولاد سب سے زیادہ محبوب ہوا کرتی ہے، اور پھر جب حضرت نے خواب بیان کیا تھا اس خواب سے ظاہر ہو گیا، حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ میرے اس بیٹے کو اللہ رب العزت منصب نبوت عطا فرمائیں گے۔ اتنی عظیم صفات کا مالک وہ بیٹا جب چھن گیا، نظروں سے دور کر دیا گیا، یہ ظلم باپ کے ساتھ بھی ہوا، حضرت کے ساتھ ہوا، بھائیوں نے کیا، اور کنویں سے نکالنے والوں نے پھوٹی کوڑیوں کے بدلے بیچ دیا۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، قرآن کہتا ہے پھوٹی کوڑیاں چند سکوں کے عوض۔ یہ بھی ظلم ہے، قیمتی چیز کے ساتھ اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ وہ ناقدروں کے ہاتھ چڑھ جائے۔ بھائیوں نے ناقدری کی، ظلم کیا، قافلے والوں نے ناقدری کی، بہت کم قیمت لگا کے ظلم کیا، بازار میں بکا، اور بکتے بکتے جس نے خریدا اس کی گھر والی نے دروازے بند کر کے گناہ کی دعوت دی، اور جب حضرت اس سے جان چھڑانے کے لیے بھاگے، الزام ان کے سر پہ لگا کے یہ ظلم کیا، اور پھر عزیز مصر سارا کچھ سمجھنے کے باوجود، سمجھنا اس لیے کہ وہ کہہ رہا ہے یوسف اعرض عن هذا واستغفری لذنبک، یوسف چھوڑ دو اس کو، اس سے منہ پھیر لو، اور ساتھ کہا اس کو کہ وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكَ، اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے اپنے گناہ کی اللہ سے معافی مانگو۔ سمجھ گیا کہ حضرت کا قصور نہیں، قصور اس کا ہے، اس کے باوجود کہتے جیل میں ڈال دو، میری بے عزتی ہے۔ سب نے ظلم کیا یا نہیں کیا؟ حاکم وقت اور عزیز مصر کہہ رہے جیل میں ڈال دو، بلا وجہ ظلم کر کے جیل میں ڈالا، اور وہاں پہ موجود کوئی ایک آواز بھی اس پہ نہیں اٹھی کہ کیوں جیل میں ڈال رہے ہو۔ سارا مصر اس کے اندر ملوث رہا، مگر اللہ کی طرف سے آزمائش کا ایک وقت ہوتا ہے، وہ ختم ہوئی۔ عزت کے ساتھ جب کہا گیا کہ لے آؤ، حضرت نے فرمایا ایسے نہیں آؤں گا، پہلے میرا معاملہ صاف کیا جائے، جس وجہ سے 7 سال تک میں جیل کے اندر رہا ہوں، 7 سال تک اس کا معاملہ پہلے صاف کرو۔ معاملے کی صفائی کے لیے بلایا گیا، جس نے یہ ظلم کیا تھا اس نے اعتراف اور اقرار کیا، انا راودتہ عن نفسہ فاستعصم، قصور میرا ہے، میں نے انہیں بہکانے کی کوشش کی، میں نے بہت طریقے سے انہیں پھسلایا، فاستعصم، یہ بچ گئے۔ اعتراف ہے کہ حضرت کا قصور نہیں ہے، مگر حضرت یوسف علیہ السلام کو حوصلے اور صبر کو دیکھیے نا، آپ نے نہیں فرمایا کہ یہ 7 سال تک تم نے مجھے جیل کے اندر کس جرم میں ڈلوایا، اب بدلے میں اس کو سزا دی جائے، سر قلم کیا جائے، جیل میں ڈالا جائے، نہیں 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 نہیں،
ایک تفسیر کے مطابق عرض کر رہا ہوں، چونکہ تفسیر کا گھنٹہ تھوڑا ہی ہو رہا ہے، صرف ایک تفسیر کے مطابق عرض کر رہا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس ظالمہ عورت کے ظلم کا جواب ظلم کے ساتھ نہیں دیا، بدلہ بھی نہیں لیا، اور معافی کا اتنا اعلیٰ درجہ حضرت نے جو الفاظ فرمائے، ذَلِكَ لِيَعْلَمْ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ۔ ایک تفسیر ہے، ایک قول کے مطابق یہ زلیخا کا قول ہے، ایک کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں نے جو یہ بات کہی تھی جیل سے نہیں نکلتا تب تک جب تک معاملہ صاف نہ ہو جائے، یہ میں نے اس لیے کیا تاکہ عزیز مصر کو پتہ چل جائے اور اس کی وجہ سے سب کو پتہ چل جائے کہ میں نے اس کی عدم موجودگی میں اس کے ساتھ خیانت نہیں کی تھی۔ اور اگلا جملہ جس تفسیر کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي۔ میں اپنے نفس کی برات بیان نہیں کرتا، نفس تو گناہوں کی طرف حکم دینے والا ہے، آمادہ کرنے والا ہے، سوائے اس شخص کی جس پہ اللہ کا رحم ہو جائے۔ آج دیکھیے نا، اپنی بڑائی نہیں بیان کی کہ دیکھو میں اس وقت بھی پاک اور صاف تھا، اور آج وہ مجھ پر الزام لگانے والے خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے غلطی کی، انہیں سزا دو۔ نہیں، ہو جاتی ہے غلطی جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے ساتھ بھی ظلم کا بدلہ ظلم کے ساتھ نہیں۔ اور حاکم مصر نے، عزیز مصر نے اور پورے مصر نے جیل میں ڈال کے جو ظلم کیا تھا ان سے بھی بدلہ نہیں لیا، انہیں خواب کی بہترین تعبیر بتا کر تدبیر بھی بتائی، صرف تعبیر نہیں تدبیر بتائی، اور پھر جب جیل سے نکالے گئے اب کیا کرنا چاہیے، حضرت نے پورے مصر والوں کی خیر خواہی کی اور فرمایا اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، مجھے وزیر خزانہ بنا دیجئے، میں حفاظت بھی کروں گا اور جانتا بھی ہوں کہ کس انداز سے لوگوں کے مال کی حفاظت کی جاتی ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ان کو آج مصر والے بھوکے مرتے، ان پہ جو قحط آنا تھا جس کی خواب بادشاہ نے دیکھی تھی، چاہیے تو مرنے دو ان کو بھوک کی وجہ سے۔ نہیں، ظالم کے ساتھ شریعت کا طریقہ یہ ہے کہ تم نے عفو کا معاملہ کرنا ہے، معافی کا معاملہ کرنا ہے، برابری کرو گے تو ٹھیک ہے، جائز ہے، مگر اگر اللہ کے ہاں اجر چاہتے ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ صبر کرنا پڑے گا، کڑوا گھونٹ پینا پڑے گا، سب کے ساتھ خیر خواہی، اور مصر کے حاکم بنے۔ اتنی بڑی خوشحالی مصر میں آئی کہ لوگ اطراف سے یہاں آیا کرتے تھے، بھائی بھی آئے، ان سے بعد میں جا کے تعارف بھی ہوا، بیچ میں ضمناً انہوں نے ایک اور ظلم کیا، حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف چوری کی نسبت بھی کی، ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، اگر اس نے چوری کی ہے بنیامین نے کوئی بات نہیں، نئی بات نہیں ہے، اس کے بڑے بھائی نے، اس کے وہ چھوٹے بھائی یوسف نے پہلے بھی چوری کی تھی۔ تفسیر کا وقت نہیں، عرض کر رہا ہوں، ظلم دیکھیے، نہ کردہ جرائم کچھ نہیں کیا، ڈالنے، اور جب تعارف ہوا صرف اتنا حضرت نے پوچھا تھا هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون، تمہیں پتا ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا، مگر اگلا جملہ اذ انتم جاہلون، جب تم ناسمجھ تھے۔ لیکن ظلم کا بدلہ ظلم کے ساتھ نہیں، انہیں اس بات کا احساس دلایا جا رہا ہے، مگر اس سے خوبصورت تعبیر آپ دنیا کی کوئی لا کے دکھا دیجئے۔ جب تم ناسمجھ تھے تمہیں یاد ہے تم نے کیا کیا تھا، تعارف ہوا آپ یوسف تو نہیں ہے، جی بالکل یوسف، اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے احسان فرمایا۔ کہتے ہیں تاللہ لقد آثرک اللہ علینا
وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ. اب ظالم خود کہہ رہا ہے آپ کو اللہ نے ہمارے اوپر ترجیح دی، فضیلت دی، ہم نے غلطی کی تھی، ہمیں اعتراف، مزید شرمندہ نہیں کیا. کیا فرمایا؟ لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم. کوئی ملامت نہیں کروں گا، نہ تمہیں لوگوں کے سامنے آج ذلیل کروں گا، بلکہ اللہ سے بھی دعا کرتا ہوں اللہ تمہاری بخشش کر دے، اللہ تمہیں معاف فرمائے. اس سے بڑی کیا مثال ہو سکتی ہے؟ 40 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، 40 سال مظلومیت میں، اور ان ظالموں کے ساتھ آج اتنی بات اللہ تمہیں معاف فرمائے. اور دوسری طرف حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی درد پہنچا تھا، ان کے پاس گئے، آپ اللہ سے ہمارے لیے بخشش مانگ دیجئے، ہم سے غلطی ہوئی، ہم نے آپ کو بڑا ستایا، بڑے دکھ دیے. حضرت نے فرمایا سوف استغفر لکم ربی، ٹھیک ہے، عن قریب میں تمہارے لیے اپنے رب سے بخشش مانگوں گا. عن قریب کا لفظ اس لیے کہا، حضرت اکرمہ تابعی ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علوم اور تفسیر کے امین ہیں. وہ فرماتے ہیں حضرت نے اشارہ کیا کہ شب جمعہ میں، جمعے کی رات میں، سحری کے وقت میں تمہارے لیے اللہ سے دعا کروں گا. سوف استغفر. ہفتے کے 7 راتوں میں سب سے افضل رات، فضیلت والی رات جمعہ کی رات ہے، اور رات کا سب سے قیمتی وقت سحری کا تہجد کا وقت ہوتا ہے. جب سب سے افضل رات ہوگی، اس کا سب سے افضل وقت ہوگا، میں اپنے رب سے دعا کروں گا اللہ تمہاری بخشش کر دے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ لیجئے. مدینہ منورہ تشریف لائے، 10 سال مدینہ منورہ میں جو گزارے ہیں، ان میں سب سے زیادہ جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کی طرف سے. مدینہ کے اندر کی سازش، باہر کے حملے کی سازشیں، ہر فتنے کا جڑ اور بنیاد رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی ہے. آپ جانتے ہیں یہ کون ہے؟ یہ وہی ہے جس نے کہا تھا لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا. یہ جو رسول اللہ کے پاس بیٹھے ہوئے صحابہ کرام ہیں، صفہ کے طالب علم ہیں، ان کے اوپر خرچ کرنا بند کر دو. تمہیں کس نے کہا تھا تم نے اپنے باغ تقسیم کیے ان کو دیے، اپنی کھیتیاں تقسیم کی ان کو دیں، اپنے گھر تقسیم کر کے ان کو دیے، مال و متاع ان کو دیا، آج بھی ان پہ خرچ بند کر دو، یہ رسول اللہ کا ساتھ چھوڑ کے چلے جائیں گے حتی ينفضوا. یہ وہی تھا جس نے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے اوپر تہمت لگائی تھی. یہی تھا اس کو ہوا دینے والا، یہی تھا لوگوں کو پیسے دے کے کہنے والا جاؤ آج موقع ہاتھ لگا ہے، محمد الرسول اللہ کی گھر والی اس کے حرم پر، اس کے تقدس کے اوپر جب دھبا پڑے گا تو یہ رسول اللہ کی عزت کے اوپر، ناموس کے اوپر دھبا ہوگا. آج موقع ہے، جاؤ پورے مدینے اور اطراف کے اندر یہ بات ڈھنڈورا پھیلا دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی عائشہ صدیقہ نے یہ کیا ہے. جتنے افراد اس میں شامل رہے، بنیادی عبداللہ بن ابی تھا. اور تو اور اس نے حضرات صحابہ کرام کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو جملہ بولا، اگر وہ حدیث اور سیرت کی کتابوں کا ٹکڑا نہ ہوتا تو میری ہمت اور اللہ کی قسم جرت نہیں کہ میں یہاں سے اس کو کہہ سکتا. معمولی سے پانی کے اوپر تھوڑا سا جھگڑا ہوا انصار اور مہاجرین کا، یہ بیچ میں کودا اور انصار سے کہنے لگا تم ہی تھے نا ان کو سر پہ چڑھانے والے،
تم ہی تھے نا، ان کو اپنوں نے مکہ سے نکال دیا تھا گھروں سے، تم تھے، پلکیں بچھاتے تھے، آؤ ہم تمہیں حفاظت دیں گے، تمہارا تحفظ کریں گے۔ یہ تو تمہارے ساتھ وہ ہوا جو عرب کہتے ہیں سمن کلبک یاکلک، کہ اپنے کتے کو کھلا کے موٹا کرو تاکہ وہ تمہیں ہی کھا جائے۔ یہ جملہ اس کا تھا۔ کس کو اس نے کتا کہا؟ جس کے سینے میں ایمان کی رتی ہوگی وہ سوچ سکتا ہے یہ جملہ۔ اور میری نظر سے سیرت اور احادیث کی کتب میں کوئی ایسا نہیں گزرا کہ کسی یہودی نے بھی، جبکہ سب سے زیادہ دشمن اسلام کے اور رسول اللہ کے یہودی رہے ہیں، کسی یہودی نے بھی یہ جرت کی ہو جو اس نے کی ہے۔ آپ کے حرم پر تہمت اس نے لگائی، صحابہ کرام کو اس نے برا بھلا کہا، اور مدینہ سے نکالنے کی اور ان کو ذلیل کا لفظ اس نے کہا، اور حضرات صحابہ کرام کو کتے کا لفظ اس نے کہا۔ اس کے باوجود اب آج آخری وقت ہے اور سانس نہیں نکل رہا، نزع کی کیفیت ہے، موت کے حالات ہیں، اور بیٹا عبداللہ مخلص مومن تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کہ میرے ابا کے یہ حالات ہیں، آپ اگر ان کے لیے اپنی چادر مرحمت فرمائیں جس میں اس کو کفن دے دیں، شاید اس کی وجہ سے اس کی روح آسانی سے نکل جائے، اور آپ نے جنازہ بھی پڑھانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اتار کے دی، لے جاؤ، اور جنازے کے لیے آپ تشریف لائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پکڑ کے فرمایا رسول اللہ کس کا جنازہ آپ پڑھا رہے ہیں؟ آپ بھول گئے اس کو کہ سیدہ عائشہ جو آپ کی عزت اور بیوی ہیں ان کے اوپر اس نے تہمت لگائی تھی۔ آپ نے فرمایا عمر ہاں، اگر میرے جنازے سے اس کی بخشش ہو سکتی ہے تو میں پڑھاؤں گا۔ قرآن مجید کی آیت اترائی، استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة لن يغفر الله لهم۔ اگر آپ 70 مرتبہ بھی اس کے لیے استغفار کریں گے اللہ اس کی بخشش نہیں کرے گا۔ لا تصل على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره۔ میرے حبیب ان منافقین میں سے کوئی مر جائے آپ کو جنازہ پڑھانے کی اجازت نہیں ہے، آپ نے جنازہ نہیں پڑھانا، ان کی قبر کے پاس کھڑا بھی نہیں ہونا۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو دیکھیے، آپ پھر بھی فرمانے عمر اگر مجھے پتا ہوتا کہ میرا رب 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کی وجہ سے اس کی گناہ معاف کر دے گا میں زیادہ مرتبہ کر دیتا۔ ظلم کا بدلہ ظلم نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر اور ہمارے گھروں میں برائی ختم کیوں نہیں ہوتی؟ وظیفے بھی ہو رہے ہیں، لمبے لمبے چوڑے سارے پڑھ رہے ہیں، حالات نہیں ٹھیک ہو رہے، اس لیے کہ ہمارے اندر ایک بہت بڑی خرابی موجود ہے کہ ہم برائی کو برائی سے مٹانا چاہتے ہیں۔ میرے ساتھ اس نے ظلم کیا میں بھی ظلم کروں گا، اس نے مجھے گھور کے دیکھا ٹھہرو میں اس کی آنکھیں نکالوں گا، اس نے مجھے گالی دی میں اس کے ماں باپ کو گالی دوں گا، اس کی برائی سے میں بڑھ کر اس کے ساتھ بدلہ دوں گا اس کو۔ تو اگر ایک برائی اس نے کی ہے، اس سے برائی پیدا ہوئی ہے، میں بدلے میں 2 برائیاں کروں گا، کوئی عقل یہ بات تسلیم کرتی ہے کہ وہ برائی ختم ہوگی بڑھے گی؟ وہ تو قرآن کا فیصلہ ہے، لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، نیکی اور برائی برابر نہیں ہے۔
ادفع باللتی ہی احسن، اگر برائی کوئی کرے تو آپ نے اچھے طریقے سے نیکی کے ساتھ اس کو ختم کرنا ہے. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، آج جو گالیاں دینے والا ہے، راستے میں کانٹے بچھانے والا ہے، دشمنی کرنے والا ہے، بدلے میں آپ اچھائی کریں گے، وہ آپ کا ایسا جگری دوست بن جائے گا گویا کہ تمہارے اور اس کے بیچ میں دشمنی تھی ہی نہیں. اٹھائیے نا قرآن کی سورہ فصلت کی آیت 34. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ امام اہل سنت کہلاتے ہیں. ایک مسئلہ پیش آیا کہ یہ قرآن مجید یہ مخلوق ہے یا نہیں ہے. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی فرماتے تھے، اور یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، کہ قرآن مخلوق نہیں ہے. قرآن مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کا کلام ہے. ایک گمراہ فرقہ پیدا ہوا، بادشاہ بھی ان کا تھا، یہ کہتے تھے نہیں قرآن مخلوق ہے. اب اس میں بڑی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں قرآن کو مخلوق ماننے میں. مخلوق مٹ جاتی ہے، مخلوق ہمیشہ سے نہیں ہوتی. مخلوق کا معنی ہے پیدا کیا گیا. میں آج سے 50 سال پہلے 44 سال پہلے پیدا نہیں ہوا تھا. جب میں پیدا ہوا تو میرا وجود آیا، پھر جب موت آ جائے گی میرا تذکرہ، میرا یہاں کا جو کچھ ہے ختم ہو جائے گا، میرے اعمال ختم ہو جائیں گے، اللہ کے حضور پیش ہو جاؤں گا. اب قرآن کو اگر مخلوق سمجھا جائے اس کا مطلب یہ کہ قرآن پہلے نہیں تھا، پھر ایک وقت آئے گا ختم ہو جائے گا جیسے مخلوق ختم ہوتی ہے. تو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی کو 100 کوڑے صبح کے وقت ننگی پیٹھ پہ مارے جاتے، 100 کوڑے شام کے وقت مارے جاتے. آپ ذرا سوچئے کہ ان دو اوقات کا تعین کیوں کیا گیا. صبح کا وقت بھی مبارک وقت ہوتا ہے تاکہ یہ تکلیف شام تک رہے، اور شام کو ان کو اذیت دو تاکہ یہ اپنے رب کے سامنے نماز پڑھنے کے قابل بھی نہ رہیں. نہ عصر، نہ مغرب، نہ عشاء. یہ سزائیں دی گئیں. مارنے والا جلاد ایک مرتبہ روتے ہوئے ان کے بیٹے عبداللہ کے پاس آیا، میں نے آپ کے والد امام احمد کے ساتھ بڑا ظلم کیا، میں سرکاری جلاد ہوں، تنخواہ لیتا ہوں، مجھے حکم دیا گیا کہ ان کی ننگی پیٹھ پہ کوڑے مارو، صبح کو بھی 100 شام کو بھی 100. میں سمجھتا تھا کہ حضرت بے قصور ہیں، میں مارتا رہا، دعا کی درخواست کرو وہ مجھے معاف کر دیں. عبداللہ بن احمد اپنے والد کے پاس آئے، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی سے عرض کی فلاں جلاد پشیمان ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ابا جی سے کہہ دیجئے میں نے بڑا ظلم کیا، مجھے وہ معاف کر دیں. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی فرمایا بیٹا اس سے کہو پریشان نہ ہو، صرف وہ نہیں جس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے اس کی لاٹھی اور کوڑا بعد میں اٹھ کے میری پیٹھ پہ پڑتا تھا، میں پہلے کہتا تھا اللہ اسے معاف کر دے. میں نے ان کی ظلم سے پہلے معاف کر دیا. تو بیٹا تعجب سے کہتا ہے ابا جی اتنی جلدی، اتنا جلدی آپ نے معاف کیا؟ فرمایا ہاں قرآن نہیں پڑھا تم نے؟ فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ. میں چاہتا ہوں کہ میں جس ظلم کا شکار ہوں، رہا ہوں یا پتہ نہیں زندگی میں کب تک رہوں گا، وہ تو ہے ان کی طرف سے، مگر اللہ کے ہاں سے جو اجر مجھے ملنا ہے اس سے محروم نہ ہو جاؤں. اگر میں شکایت کروں، اگر میں واویلا کروں، میں احتجاج کروں، نتیجہ یہ ہوگا کہ صبر کا دامن چھوٹ جائے گا، اور صبر کا دامن چھوٹنے کی وجہ سے جو اللہ کے ہاں سے اجر ملنا ہے اس سے محروم ہو جاؤں گا. قرآن نے کہا ہے وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ
جزاتم مثلها فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ. کسی نے زیادتی کی، ظلم کیا، برائی کی، بدلے میں اتنا اختیار ہے، تم کر سکتے ہو، جائز ہے. لیکن اگر کسی نے معاف کر دیا، اصلاح کر دی، تو اس کا بدلہ کل قیامت کے دن اللہ فرماتے مجھ سے وصول کر لے. اس کا بدلہ اللہ دے، اسے دنیا کے بدلے کی ضرورت ہے. ہمیں صحیح معنوں میں دنیا دار کہا گیا. ہم آخرت کے اوپر تو ہماری نظر نہیں ہے بالکل. اس لیے آج اگر مجھے کوئی برا کہتا ہے تو میں کہتا ہوں میں بدلے میں اس سے بڑھ کر کروں گا. تم پتھر مارو گے، اینٹ مارو گے، تو میں بدلے میں تمہیں پتھر ماروں گا. تم ایک زیادتی کرو گے، میں دو کروں گا. اس لیے کہ میں یہ سمجھتا نہیں ہوں کہ آج صبر کرنے پر مجھے رب کیا دے گا. حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہیں. جب مدینہ منورہ میں منافقین نے ڈھنڈورا پیٹا، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ پہ تہمت اور الزام لگایا، تو ان کے کانوں تک بھی یہ بات پہنچی اور ان کی زبان سے یہ جملہ نکلا کہ تمہیں پتہ ہے عائشہ نے کیا کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بس اتنی بات کی. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے یہ رشتہ دار تھے اور یہ غریب اور فقیر تھے. حضرت ان کے گھر کا خرچ چلایا کرتے تھے. جب ان کو پتہ چلا اور سید عائشہ صدیقہ کی برات کا اعلان قرآن میں ہو گیا اور منافقین کا جھوٹ سب کے سامنے کھل کے آ گیا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بڑے سخت ناراض ہوئے اور آپ نے قسم کھائی کہ آئندہ اللہ کی قسم ابو بکر صدیق کے گھر سے مصطح کے گھر میں ایک دانہ بھی نہیں جائے گا. ہم کیا کرتے رہے، اس نے کیا کیا، اس کو اتنا خیال نہیں تھا. حضرت مصطح روتے ہوئے آئے کہ میں بے قصور ہوں، میں نے بات سنی آگے کر دی. میرے دل میں حضرت عائشہ کے متعلق یہ بات نہیں ہے، مگر سنا تو کہہ دیا. قرآن مجید کی آیت اتری، سورہ نور آیت 22، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ. اللہ، قسم نہیں کھانی چاہیے صاحب مال لوگوں کو کہ وہ فقراء، یتیم، مساکین کو کچھ نہیں دیں گے. أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا. معاف کر دو، درگزر کر دو. کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے؟ وہاں سے ظلم ہوا، زیادتی ہوئی، بدلہ لینے کے لیے بھی اللہ نے فرمایا نہیں، آپ کا مقام چونکہ بہت بلند ہے، تو مقام بلند ہو تو وہاں کی صفات بھی بلند ہوا کرتی ہیں. اس نے فرمایا بس معاف کر دیجئے، اور اس توقع سے کہ آج آپ معاف کریں گے، ظلم کا بدلہ ظلم سے نہیں لیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت کرے گا. دوسرا جملہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے فرمایا تھا، مجھے اللہ کی قسم ہے جب کسی بندے پر ظلم ہو اور وہ اس پر صبر کرے، اس کا بدلہ نہ لے، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں زادہ اللہ عزا، اللہ اس کی عزت بڑھائیں گے. مجمع کے سارے حضرات تحیہ کرتے ہوئے نہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ اگر کسی نے زیادتی کی بھی، ہم اپنے رب کے رضا کے لیے صبر اختیار کریں گے، ہم اس سے بدلے میں اس سے آگے نہیں بڑھیں. تب اللہ کہا یہ چپ ہو گیا. نہیں، ہم نے اللہ کے ہاں عزت اختیار کرنی. اللہ دنیا میں بھی عزت دے گا، اللہ آخرت میں بھی عزت دے گا. حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے عزت دی یا نہیں دی؟ لیکن ظلم پہ صبر کیا. حضرت عمار ابن یاسر
حضرت یاسر، ان کی اہلیہ سمیہ، دوسرا بیٹا عبداللہ، 4 آدمی ہیں ابتدائی مسلمان ہونے والوں میں، اور مکہ مکرمہ میں ان سے بڑھ کر اور حضرت بلال سے بڑھ کر کسی نے اور کسی پر ظلم نہیں کیا۔ اب سوچئے حضرت عمار نوجوان ہیں، ماں اور باپ کے سامنے ابو جہل نے ننگا کر کے کپڑے اتار کے باندھ دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گزرے آپ کی نظر پڑی، آپ نے فرمایا اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، آل یاسر صبر کرو تمہارا ٹھکانہ جنت ہے، صبر کرو تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ باپ کو 2 اونٹوں کے بیچ میں باندھ کے، ایک اونٹ کو اس طرف دوسرے کو اس طرف کر کے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، چیر دیا۔ اور عمار کی والدہ حضرت سمیہ اسلام کی پہلی شہیدہ خاتون ہے۔ ابو جہل بت اٹھا کے لایا، اور اس مظلومہ خاتون، آج کا ظالم معاشرہ بھی کہتا ہے، بڑا ظالم آدمی بھی عورت پہ ہاتھ اٹھاتے وقت تھوڑا کہتا ہے شرم اور حیا اور غیرت کے خلاف ہے، کمزور کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے۔ یہ کیسے ظالم لوگ ہوں گے کہ ابو جہل بت لے کے آیا اور سامنے ایک خاتون ہے، بے بس خاتون، میں تمہیں چھوڑ دوں گا، رہا کر دوں گا، آزاد کر دوں گا، صرف اتنا کہو یہ جو میرے پاس بت ہے نا، کہو اس بت کے واسطے مجھے چھوڑ دو، اتنی بات کرو، چھوڑ دوں گا۔ ایمان والوں کے اوپر بڑے سخت حالات آتے ہیں، یاد رکھیے گا، اور اللہ نے حضرات صحابہ کرام کو ایمان کا نمونہ اور معیار اسی لیے بنایا کہ یہ ظلم کی بھٹیوں سے گزرے ہیں، ظلم کی چکیوں سے گزرے ہیں۔ اللہ کی قسم ہم سوچ نہیں سکتے، صرف اتنا کہہ دو اس بت کے واسطے مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ سمیہ نے اس بت پہ تھوک دیا، اور بس اتنے تھوکنے کے نتیجے میں اس ظالم نے نیزہ اور برچھا حضرت کی شرمگاہ پہ مارا، جس سے ان کی شہادت ہوئی ہے۔ اسلام کی تاریخ بڑے ظلم کے ساتھ اور بڑی ہی مظلومیت کے ساتھ بھری پڑی ہے۔ کبھی وقت نکال کے ذرا حضرات صحابہ کرام کے احوال پڑھا کریں، اسلاف امت کے حالات پڑھیں، ظلم کا بدلہ ان لوگوں نے کیسے دیا۔ آج منبر پر میں یہاں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، عمار بن یاسر، سمیہ زوجۃ یاسر، عبداللہ بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، یہ عزت اللہ نے کس وجہ سے دی کہ اسلام کے لیے انہوں نے صبر اختیار کیا، ظلم پہ صبر کیا۔ اس صبر کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کہا تھا صبر کرنے والے کی عزت میں اللہ اضافہ فرمائیں گے۔ تیسرا جملہ جو قسم کے ساتھ فرمایا تھا، آپ نے فرمایا جب کوئی بندہ کسی کے سامنے سوال کا ہاتھ پھیلاتا ہے، کسی سے بھیک مانگتا ہے، مجھے اللہ کی قسم ہے اللہ تعالیٰ تنگ دستی کا دروازہ اس پہ کھول دیتے ہیں۔ تہیہ کیجئے ہم کسی کے سامنے اپنی سوال کا ہاتھ، بھیک کا ہاتھ نہیں پھیلائیں گے۔ دعا کیجئے اللہ ہمیں کبھی مانگنے والا نہ بنائے، اللہ دینے والا بنائے۔ اللہ ہمیں اوپر والا ہاتھ نصیب فرمائے، نیچے والے ہاتھ سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ الید العلیٰ خیر من الید السفلی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اوپر والا ہاتھ یعنی دینے والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ ایک صحابی رسول آئے انصاری، حضرت انس بن مالک کی روایت صحیح بخاری میں موجود ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس نے عرض کیا رسول اللہ میں فقیر غریب ہوں، کچھ مدد کیجئے۔ آپ نے فرمایا تمہارے پاس کچھ ہے گھر میں؟ 2 چیزیں ہیں، 2، ایک ٹاٹ ہے، ہمارے ہاں بعض ترجمہ کرتے کمبل، ہلس کے الفاظ ہیں حدیث میں، ٹاٹ آدھا اپنے اوپر اوڑھ لیتا ہوں بستر کی طرح، آدھا اپنے نیچے تلائی بنا لیتا ہوں، بس ایک ٹاٹ ہے، ایک پیالہ ہے جس میں کھانا اور پانی۔ آپ نے فرمایا دونوں لے آؤ، وہ دونوں لایا۔ آپ نے یوں اٹھا کے فرمایا من یشتری ہادین، ایک ٹاٹ اور یہ پیالہ کون خریدے گا؟ ایک صحابی رسول نے فرمایا میں خریدتا ہوں 1 درہم میں۔ آپ نے فرمایا من یزید علی ھذا، کوئی اور اس سے بڑھ کر؟ دوسرے کھڑے ہوئے میں 2 درہم میں لیتا ہوں۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ ٹاٹ اور وہ پیالہ 2 درہم میں بیچا، 2 درہم لیے، اس شخص کو دیے، فرمایا ایک سے اپنے گھر والوں کے لیے کھانا لو اور ایک سے بازار سے کلہاڑی اور دستی لے کے میرے پاس آ جاؤ۔ دستی لے کر آیا، آپ نے اپنے دست مبارک سے کلہاڑی میں وہ دستی ٹھونکی، اس کو دے کے فرمایا مجھے 15 دن تک نظر نہ ہو، جاؤ اطراف کے اندر لکڑیاں کاٹ کے لاؤ، بازار میں بیچو۔ جھاڑیاں کاٹ کے لاتا، 15 دن کے بعد آیا، 10 درہم اس کے ہاتھ میں تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کے لیے کھانا بھی ہو گیا، 10 درہم نفع میں میرے پاس آج موجود ہے۔ آپ نے فرمایا آج تم بہتر ہو، اگر تم مانگتے رہتے کل قیامت کے دن تم اللہ کے دربار میں اس حال میں کھڑے ہوتے تمہارے چہرے پر گوشت کا ٹکڑا بھی نہ ہوتا۔ سوال، بھیک اچھی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے فرمایا جو لوگوں سے مانگے گا، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ تعالیٰ تنگ دستی کا دروازہ اس پہ کھول دے گا۔ اس لیے میرا ذاتی تجربہ یہ ہے، جو لوگ لوگوں سے مانگتے ہیں پھٹے پرانے کپڑے پہن کر، کبھی بسوں میں چڑھ کے، کبھی چوراہوں میں، کبھی مسجدوں میں کھڑے ہو کر لوگوں کے سامنے رو رو کے ان سے مانگتے ہیں، میں نے ان میں سے کسی کو خوشحال نہیں دیکھا، موت تک وہ مانگتا رہتا ہے۔ پتہ چلتا ہے اس کے پاس اتنی گاڑیاں ہیں، اس کے پاس اتنے بنگلے ہیں، اتنے اس کے مکان ہیں کرائے پر لگے ہوئے ہیں، یہ ٹک کر کے کھاتا کیوں نہیں عزت کے ساتھ؟ مگر اللہ تعالیٰ نے تنگ دستی کا دروازہ جو کھول دیا، یہ فقیر ہے، اس کا دل فقیر ہے، موت تک اسی طریقے سے دھوپ میں کھڑا ہوگا، کبھی اچھا پہن نہیں سکے گا، کبھی اچھا کھا نہیں سکے گا، کبھی خوشبو نہیں لگا سکے گا، کبھی یہ پاک اور صاف نہیں رہ سکے گا، ہمیشہ اس کی آنکھوں میں آنسو ہوں گے، اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر، چہرے کو بگاڑ کر یہ روتے ہوئے ان سے مانگتا رہے گا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اللہ ہمیں عزت نصیب فرمائے، اللہ بے عزتی سے اس جہان میں بھی محفوظ فرمائے، کل قیامت کے دن بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔